یہ اپنے آپ پر پرکھ لگائیں کہ ہم دوسروں سے ہزاروں گنا بہتر ہیں. میں تو بلکہ استاد کو دنیا میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ ویسے نہیں کہہ رہا کتابوں سے پڑھ کر کسی کا نہیں سنا رہا. میں ہر روز کسی نہ کسی فنکشن ہال میں ہوتا ہوں. حافظ صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی آرمی کے کسی فنکشن ہال میں، کبھی یہ جو بڑے بڑے ملک چلا رہے ہیں ان کے فنکشن ہال میں، ہر روز وہاں ایک سوال میں بھی کرتا ہوں جس طرح آپ سے کیا ابھی. ایک سوال کرتا ہوں کہ بچہ جو سی ایس پی افسر ہے یا کوئی فوجی افسر ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے؟ تو اس میں کثرت سے سازہ کرام کے بچے ہوتے ہیں، وہ فوج ہو، وہ پولیس ہو، وہ سول سرونٹ ہو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ساتھ تو بہتر ہے بہت زیادہ سوسائٹی سے. ہم یار اپنے آپ کو بہتر سمجھیں تو پھر ہے نا. یہاں رکا ہوا ہے قافلہ، یہاں کارواں رکا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا نہیں ہے ہم نے کہ ہم دوسروں سے ہزاروں گنا بہتر ہیں. ہزاروں گنا. میں نے بتا دیا کہ سب سے بڑی دنیاوی لحاظ سے کریم تو یہی سمجھی جا رہی ہے نا. یا فوج میں بڑا افسر ہو جی، یا جناب سی ایس پی افسر ہو، تو یہ دونوں جگہ پر کیلکولیٹ کرتا ہوں. تو کہتا میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کثرت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ میرا باپ استاد ہے، تو آپ سوچیں ذرا سینیریو کیا بنتا ہوگا. تو اس سے مقصد یہ ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ استاد اپنے آپ پر پرکھ لگائے، اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے. یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں گے، جب ہم اپنی سوچ میں بہتری لائیں گے، جو کہ تعلیم کا پہلا فنکشن ہے. تعلیم کا تو پہلا فنکشن ہی یہ ہے کہ جناب ہم اپنے آپ پر پرکھ لگائیں کہ کیا ذہنی کیفیت ہماری بہتر ہوئی ہے، کیا ہماری ذہنی کیفیت میں بہتری آئی ہے، یا تعلیم نے اس کا کوئی فائدہ دیا ہمیں کہ ہم اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر کریں. جب ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں گے، جب ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں سے بہت بہتر ہیں، ہم دوسروں سے بہت بہتر ہیں. اللہ کا خوف پیدا ہوگا. پھر بھئی اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ بعض دفعہ تو اللہ کو بھی یاد کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا. اکثر کیفیت ایسی ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ نہیں ہوتا. اللہ کا خوف پیدا ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے. اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ یہ میں نے بتا دیا کلیہ نمبر 6 کہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں سے کس طرح بہتر ہیں. کمپیئر کریں کہ 2 ہاتھ کے ساتھ، 2 آنکھوں کے ساتھ، 2 پاؤں کے ساتھ یہ اور بہتری کیا ہو سکتی ہے دنیاوی لحاظ سے، اور کیا بہتر محسوس کرتے ہیں آپ. پھر میں نے آپ کو وہ کیٹیگری بتا دی جس میں اساتذہ کے بچے ہی سارے آگے ملک کو رن کر رہے ہیں، ملک کو رن کر رہے ہیں نا جی. تو یہ ہم نے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری جنم لے سکے. عاجزی اور انکساری یہ ولیوں کا شیوا رہی ہے، یہ نبیوں کا شیوا رہی ہے. عاجزی انکساری. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. ان کے اندر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ عاجزی انکساری ہے. تو سب سے ہائیسٹ مقام پر کون گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا معراج شریف پر کون گئے؟ اور وہاں بھی بات عاجزی اور انکساری کی ہوئی ہے، وہاں بھی بات عاجزی اور انکساری کی. تو عاجزی انکساری ہم پیدا کریں اپنے اندر. یہ کب بہتر ہو سکتی ہے، کب عاجزی انکساری آ سکتی ہے؟ جب ہمارے اندر ہماری سوچ بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہوگی. اب سوچ پر میں اتنا زور دے رہا ہوں. سوچ کیا کرتی ہے؟ سوچ کمانڈ کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن پر. ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس پر سوچ ہماری کمانڈ کر رہی ہوتی ہے. اور کمیونیکیشن کس پر کمانڈ کرتی ہے؟ ہمارے بیہیویئر پر، رویے پر کمیونیکیشن کمانڈ کرتی ہے. اور رویہ کس پر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے؟ رویہ کس پر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے؟ رویہ پورے معاشرے پر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. رویہ پورے معاشرے پر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے.
تو لہذا جو بہتر کرنے والی چیز ہے، جو تعلیم کا پہلا پیرامیٹر ہے، پہلا فنکشن ہے، وہ ہماری ذہنی کیفیت بہتر ہو، وہ سوچ ہماری بہتر ہوگی تو معاملہ ہمارا درست ہو سکتا ہے۔ سوچ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوچ کمانڈ کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن پر، ہمارے رویے پر، ہمارے معاشرے پر، تو سوچ پر بھی تو کوئی چیز کمانڈ کر رہی ہوگی کہ نہیں؟